بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنی ٹی وی۔ ایک اچھا کاروبار اور خوبصورت بیوی ہر نوجوان کی خواہش ہے۔ اس کا کاروباری حریف بھی تھا، سو اس کی خوبصورت بیوی کے متعلق کچھ بھی کہنے سے قبل احتیاط گویا لازم تھی۔ تم تکلف سے کام لے رہے ہو؟ کریم ہلکا سا مسکرایا، گویا اب تک تم کہہ سکتے تھے فضا پارٹیوں کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ او ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، جمی ہلکا سا مسکرایا اور بولا۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ نیچے سے پارٹی کا ہلا گلا ان کے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ کریم نے خاموشی توڑی اور بولا، تمہیں یاد ہی ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے تمہارے سامنے ایک تجویز پیش کی تھی، کیوں نہ ہم کاروباری حریف کی بجائے بزنس پارٹنر بن جائیں۔ اس کا فائدہ ہماری کمپنی کو بہت زیادہ ہوگا۔ تم اپنی کمپنی کو میری کمپنی کے ساتھ ملا لو۔ ویسے بھی مجھے مارکیٹ سے پتہ چلا ہے، مارکیٹ میں ایک نئی کمپنی متعارف ہونے جا رہی ہے۔ او ہاں، جمی بولا، ہاں میں نے بھی سنا ہے کچھ ایسا ہی ہے، تاہم جہاں تک بات پارٹنرشپ کی ہے، یہ کام ذرا مشکل ہے، کیونکہ بحیثیت انسان میں تم کو پسند نہیں کرتا، یہ تو ذاتی جذبات ہیں۔ کریم مسکرایا اور بولا، ایسے ہی جذبات میں رکھتا ہوں تمہارے لیے، مگر کاروبار جذبات سے علیحدہ چیز ہے۔ چنانچہ مارکیٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دونوں کمپنیوں کا ساتھ مل کے کام کرنا خوش آئین ہے۔ اس سے ہمارے منافع میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ جمی اٹھا اور بولا، مگر میں منافع میں بھی تمہارا شراکت دار نہیں بن سکتا۔ بہت خوب، کریم بولا، گزشتہ 5 ماہ سے میری بیوی میں تو شراکت دار بن چکے ہو، کاروباری معاملے میں ہچکچاہٹ کیوں؟ جمی کو جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اس کا چہرہ زرد مائلی ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا اس کے اور فضا کے تعلقات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ، کم از کم کریم تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں، اس بات میں کوئی سچائی نہیں۔ یہ بات 100% درست ہے، کریم بولا۔ تم نے جو راتیں اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں گزاری ہیں وہ، اور جو ٹائم ساحل سمندر پہ گزارا، سب جانتا ہوں میں اس بارے میں۔ جمی نے ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے کریم کو دیکھنے لگا۔ تم کچھ نہیں جانتے، ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے درمیان، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کریم اسے اطمینان سے دیکھتا رہا۔ بالآخر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ جمی کسی مجرم کی طرح اس کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے گویا دونوں کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ بالآخر جمی نے لب کھولے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاہم یہ بتاؤ، اگر تم میرے اور فضا کے تعلقات کے بارے میں جانتے ہو تو مجھے پہلے منع کیوں نہیں کیا تم نے؟ کریم مسکرایا اور بولا، کیونکہ فضا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے تم پہلے مرد نہیں ہو۔ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے احمق میری بیوی کے پیچھے اجڑ چکے ہیں، لٹ چکے ہیں۔ میں نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے، وہ ایسی عورت نہیں ہے، فضا ایسی نہیں ہے۔ وہ ایسی ہی عورت ہے، کریم چلا کے بولا۔ تم اسے کتنا جانتے ہو؟ 5 گھنٹے، 10 گھنٹے یا 20 گھنٹے؟ بس زیادہ سے زیادہ اتنا ہی نا؟ مگر میں اسے 5 سال سے جانتا ہوں، وہ کسی آسمانی آفت کی مانند جو ہر وقت مجھ پر مسلط رہتی ہے۔ جانتے ہو، بے وفا بیوی کی مثال چیچک جیسی ہوتی ہے، بدنما، داغدار اور زندگی بھر کے لیے۔ ایسی عورت کے شوہر کے پیٹھ پیچھے لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اسے جانتے ہو؟ ہاں بھائی، یہ وہی ہے جس کی بیوی 2 دن پہلے میرے ساتھ تھی۔ واہ کیا کمال کی چیز ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی مرد ان کو پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں سکتا۔ جمی حیرت سے ہکا بکا ہو گیا۔ وہ لوگوں کو لوٹتی ہے، الو بناتی ہے، ان سے مہنگے تحائف لیتی ہے۔ تم جانتے ہو، میں اس کو 1 ماہ کا خرچہ 20,000 دیتا ہوں، لیکن اس کا خرچہ 50,000 روپیہ ہے۔ اس کے دیوانے، اس کے چاہنے والے دیتے ہیں اس کو۔ ارے 20,000 تو اس کے میک اپ کا خرچہ ہے،
اور ہاں، تم نے بھی تو بہت مہنگے مہنگے تحائف دیے ہیں اس کو، مگر اب شاید تم اس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہو، کیونکہ اس کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو پورا کرتے کرتے شاید تمہاری جمع پونجی ختم ہونے لگی ہے۔ لیکن اس کے مطالبات کبھی کم نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ آخر کار تم بھی بلال کی طرح مارے جاؤ گے۔ یہ بلال کون ہے؟ بتاؤ مجھے، یہ بلال کون ہے؟ بولو کریم، میں پوچھ رہا ہوں، یہ بلال کون ہے؟ میری کمپنی کا انجینئر تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، لیکن شاید نادان تھا بیچارہ۔ میرا ملازم تھا اور میری ہی بیوی کو پھنسا ڈالا۔ ساری تنخواہ اس کی جھولی میں جا کے پھینک دیتا تھا، اور پھر صرف 3 ہی ماہ بعد اس کی خودکشی کی خبر چھپ گئی۔ کریم، تم اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ بولو، دو اس کو طلاق۔ قوانین کے مطابق طلاق کے لیے دونوں فریقوں کا رضامند ہونا لازم ہے، اور فضا کو معلوم ہے میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپیہ ہے۔ وہ مجھ سے طلاق لینے کے لیے تیار نہیں۔ جمی کو محسوس ہوا اس ٹھنڈ بھری رات میں اس کو پسینہ آ رہا ہے۔ کریم بولا، یہ ساری باتیں میں تمہیں اس کے چنگل سے نکلنے کے لیے بول رہا ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، اس کے چنگل سے نکل جاؤ، بچ جاؤ گے تم۔ میں جانتا ہوں کمپنیوں کی شراکت داری کے لیے بھی میری بیوی ہی تمہیں منع کر رہی ہے، اور تم ہر عاشق کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہے ہو۔ اس کی ہر بات کو تم تسلیم کر رہے ہو۔ جمی، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اب تمہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے؟ کریم نے جمی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ اس عورت کے جال میں اب تم پھنس چکے ہو۔ تمہارا فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہو چکی ہے۔ تمہارے فیصلے کی قوت اب تمہارے پاس نہیں رہی۔ تم محض ایک کٹ پتلی کی طرح ہو، جو صرف چند منٹ کی خواہشات اور تسکین کے لیے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنا مستقبل، اس پر نچھاور کر چکے ہو۔ اچانک سیڑھیوں سے کوئی آتا ہوا محسوس ہوا اور کریم کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ سیڑھیوں سے فضا نمودار ہوئی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں جام تھا، اور وہ کسی ناگن کی طرح لہراتی ہوئی ان کی طرف چلتی آ رہی تھی۔ میں تم دونوں کو نیچے تلاش کر رہی تھی، فضا بولی۔ یہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ خاص نہیں، سرگوشی سے کریم نے جواب دیا۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً کمپنی کی شراکت داری کے بارے میں کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی۔ جمی تو جیسے برف کا بن گیا ہو، کچھ بھی نہیں بولا، اور اپنی گرپ کرسی پہ مضبوط رکھی۔ جمی اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولا، ہاں میں سمجھ گیا ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اتنے میں فضا بولی، نہیں، یہ شراکت داری کبھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ جب شراکت داری ہوگی، اگلے ہی دن تم آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دو گے، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ جمی، میں صحیح بول رہی ہوں نا؟ جمی نے بمشکل یہ لفظ بولا تھا، بس دیکھتے ہیں شراکت داری کے لیے کیا کرنا ہے۔ کریم نے مضبوط لہجے سے کہا، جمی، شراکت داری بہت ضروری ہے کاروبار کو بچانے کے لیے۔ جمی آہستہ آہستہ اپنا سر ہلانے لگا۔ ہاں، میں سمجھ گیا کیا کرنا ہے، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ اس نے فضا کی طرف غور سے دیکھا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ کھڑے ہو کے چھت سے نیچے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں شہر کی روشنیاں ٹمٹماتے چراغوں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ گزرنے والا ٹریفک اور انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اگلے ہی روز اخبار میں مس فضا کریم کی المناک موت کی خبر چھپ گئی۔ اسی میں کریم الیکٹرانکس کمپنی کے چیمبر آف الیکٹرانکس خبر کو بالکل درست قرار دے دیا۔ بیچاری فضا نشے میں دھت، یعنی نشے کی حالت میں 24 منزلہ عمارت کی چھت سے لڑکھڑا کر نیچے گر کے مرنے کا شکار ہو گئی۔